جون کے مہینے میں، پچھلے سال جون کے مہینے کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایک پیٹرولیم پروڈکٹس کا بحران دیکھا گیا، اور ہمیں مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس کی قلت بھی نظر آئی، اور کئی کیسز کے اندر ہمیں ایسا بھی پتہ چلا کہ زیادہ قیمت لی جا رہی ہے، اور یہ تقریباً 3 سے 4 ہفتے تک یہ بحران قائم رہا۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، آج سے چند سال پہلے ہی ہمیں یاد ہے، اس میں سردیوں کے وقت ہوا تھا اور بڑا شدید بحران ہوا تھا اور لائنیں لگ گئی تھیں پیٹرول اسٹیشنز کے سامنے، اور اس دفعہ بھی یہ دہرایا گیا۔ وزیر اعظم نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس بحران کی تحقیقات کی جائیں، اور اس کی ذمہ داری دی گئی FIA کو، انہوں نے ایک رپورٹ کی جائیں، اور اس کی ذمہ داری دی گئی FIA کو، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو چند ماہ پہلے پریزنٹ کی گئی۔ اس رپورٹ کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک کابینہ کی کمیٹی بنائی جائے گی جو اس رپورٹ کا مطالعہ کرے گی، اور پھر اپنی سفارشات مرتب کر کے وہ پرائم منسٹر کو دی جائیں گی، اور پرائم منسٹر اس کے بعد اور کابینہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے بعد ان کا کیا عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کمیٹی کے اندر شامل تھے جناب شفقت محمود صاحب، شیرین مزاری، اعظم سواتی، اور میں اس کمیٹی کا حصہ تھا۔ ہم نے اپنا کام کرنے کے بعد اپنی سفارشات جو ہیں وہ مرتب کر کے دے دی تھیں، پھر اس کے اندر وزیر اعظم نے احکامات دیے تھے کہ مزید کچھ انفارمیشن معلومات کے لیے، اور وہ جو معلومات تھی اس معلومات کے اکٹھے ہونے کے بعد اب فائنل جو ہے وہ گو ہیڈ دے دیا گیا ہے کہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، اور اس کے بعد یہ کابینہ کے سامنے بھی رکھ دی جائیں گی کہ جو حتمی سفارشات ہیں۔ اس کے اندر ہم نے 3 مختلف حصوں کے اندر ان کو ترتیب دیا ہے، ان سفارشات کو۔ سب سے پہلے تو وہ ایکشنز ہیں جو ہمارے خیال کے اندر مجرمانہ ایکشنز تھے، کرمنل ایکٹس تھے، اور قانون کے مطابق اس کے اوپر کرمنل کیسز بننے چاہیے۔ اس کے لیے پورا ثبوت جو ہیں اس شکل میں لانے کے لیے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کیسز چلائے جا سکیں، FIA کو مینڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فورینسک انویسٹیگیشن کریں اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں، جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کے پروسیکیوشن کا کام شروع کیا جا سکے۔ جو ایریاز ہیں اس کے اندر جن کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، قانون کے مطابق جو کم سے کم انوینٹری رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ہیں انہوں نے وہ اس کو پورا کیا یا نہیں، جو سیلز رپورٹ کی گئیں کیا واقعی میں وہ سیلز ہوئیں، یا حقیقت میں جو سیلز ہوئیں اور جو کاغذ پہ رپورٹ کی گئی ان کے اندر فرق تھا، اور اگر تھا تو کتنا تھا، اور کس نے یہ ایک مجرمانہ فعل کیا، کیا پروڈکٹ کی ذخیرہ اندوزی کی گئی، اور اگر کی تو کس نے کی۔ اور یہ ظاہر ہے یہ سب میں وہ چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں جو رپورٹ کے اندر، جس کو قانون کی زبان میں یا انگریزی میں پرائما فیسی کہتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہیں کہ یہ کمزوریاں ہوئیں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوئیں تو وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ثبوت اس شکل تک لے جانے کے لیے جس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کے اندر کیس کیا جا سکے اور سزا دلوائی جا سکے۔ ایک فوری طور پر اس بحران کا حصہ تو نہیں، صرف اس بحران کا نہیں، لیکن کمزوریاں کچھ سسٹم کے اندر چلی آ رہی تھیں جس کے اندر بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ مثلاً پروویژنل مارکیٹنگ لائسنسز کے ایک ٹیمپرری مارکیٹنگ لائسنس دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ناجائز استعمال کیا جائے۔ غیر قانونی ہاسپٹیلٹی ایگریمنٹس کیے جائیں، یعنی کہاں پہ رکھی جائے گی وہ پروڈکٹ، اس کے اوپر غیر قانونی ریٹیل آؤٹلیٹس پہ بیچا جائے پروڈکٹ،
یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس فورنسک کا حصہ بنائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کرمنل ایکشنز لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں آگے آؤں گا کہ وہ جو صرف لکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی سزائیں ہیں، کوئی جرمانہ کر دو، وہ نہیں صرف۔ ایک یہ بھی الزام ہے رپورٹ کے اندر، اس کے بارے میں کور کیا گیا ہے کہ تیل کی شپ آ گئی، وہ آؤٹر اینکریج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو جان بوجھ کر برتھ نہیں کیا جا رہا تاکہ تاخیر کے ساتھ اس پہ برتھنگ کی جا سکے، اور جب نئی قیمت کا اطلاق ہو جو زیادہ قیمت ہوگی وہ پھر اس کی برتھنگ کرائی جا سکے، جو ظاہر ہے اگر اس مقصد کے لیے کی گئی تو یہ غیر قانونی فعل ہے، اور اس کی بھی نشاندہی ہے رپورٹ میں، اس کی بھی فورینسک انویسٹیگیشن اور پن پوائنٹنگ کرنی ہے کہ کس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے یہ کیا جائے، اور غیر قانونی تیل کی جو سیل ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کے بھی کیسز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دیے گئے تھے۔ ان تمام چیزوں کو فورنسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے، اور کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد پوری طاقت جو ہے قانون کی استعمال کی جائے، اور کیسز، اور یہ صرف جرمانے جیسے میں نے کہا اس کی نہیں بات ہو رہی، یہ پھر ہتھکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں۔ جو ادارے، سرکاری ادارے، ظاہر ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز، جو ریٹیل پمپس ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان کی تو فورنسک ہونا ہی ہے، لیکن اس فورنسک انویسٹیگیشن کا حصہ یہ بھی بنانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی۔ ہم اس کے اندر تفریق کر رہے ہیں وہ کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس نے ان مجرمانہ جو ایکشنز ہیں اس کے اندر معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے، تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں، پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر، ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کی انویسٹیگیشن، اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی انویسٹیگیشن، زیادہ تر یہ جو معاملات ہیں، اور جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے اس کے اندر منسٹری آف میری ٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے۔ اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورنسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے، اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں اس کے اندر یہ فورنسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے۔ اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس فورنسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے۔ اور جی مجھے مکمل تو کرنے دیں گے، ہاں ٹکٹ غلط نہ چلا دینا کہ کیا نہیں۔ اچھا، ہم یہ بات بالکل واضح طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ نظر آیا ہے ہمیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر سے متعلق یا سیکٹری پیٹرولیم سے متعلق، لیکن پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ پوری چین کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، اربوں روپے کا قوم کو، عوام کو نقصان کی تحقیقات ہیں، اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا جو ان فیصلوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے اس چین کے اندر، اس لیے یہ دونوں حضرات کو کے لیے یہ ایکشنز دیے گئے۔ دوسری چیز جو ہے وہ انتظامی کارروائی ہے، یہ تو کرمنل ایکٹس ہے۔ باقی جیسے ہم نے کہا اس کے رپورٹ کے اندر نشاندہی کی گئی ہے آپریشنل فیصلوں کے اندر کمزوری، جو انتظامی پوزیشنز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے یا ان کے پاس وہ قابلیت صلاحیت نہیں ہے کہ ان عہدوں پر ان کو بیٹھنا چاہیے۔
وہ تمام انتظامی فیصلے جو ہیں وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھیں اور جلد از جلد ان فیصلوں کو کر کے بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کریں۔ تیسرا اور آخری اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت یہ سارا نظام پیٹرولیم کا چلتا ہے، اس کے اندر دو کلیدی جو ہیں وہ پلیئرز ہیں۔ ایک تو پیٹرولیم ڈویژن ہے جس کے پاس ایگزیکٹو برانچ کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور دوسرا اوگرا ہے جو ریگولیٹر ہے۔ اور جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اندر ایک ابہام پیدا ہوا ہے کہ جو مختلف ایکشنز ہیں اس کے اندر اوگرا کی، ریگولیٹر کی کیا ذمہ داری ہے اور پیٹرولیم ڈویژن کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا اور جو بھی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، بالکل واضح ہو کہ کس کے پاس یہ اختیار ہے اور کس کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جب بھی انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں ایک پہلو یہ بھی آیا، اور ہم نے وہ کیبنٹ کمیٹیز کے اندر بھی دیکھا، کہ اوگرا کہتا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ تو پیٹرولیم ڈویژن کا کرنے والا ہے، پیٹرولیم ڈویژن کہتا تھا اوگرا کے کرنے والا ہے، اور دونوں جو ہے وہ مختلف قانون کی شک کوٹ کر رہے تھے۔ تو اس ابہام کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو ایسے ایکشنز ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے معیشت کو، عوام کو، ان کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں۔ تو قانون کو ریوزٹ کیا جائے گا اور ان سزاؤں کو، ان جو جرمانے ہیں ان کو اس کے مطابق کیا جائے گا کہ جو ان کا کانسیکوینس ہے، یعنی ان سے جو نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طریقے سے اور پیٹرولیم سیکٹر کی امپروومنٹ کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، وہ رپورٹ کر دی جائیں گی پیٹرولیم ڈویژن کو، اور پیٹرولیم ڈویژن پھر اپنا ایکشن پلان بنائے گا اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے، اور وہ پھر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے پاس آئے گا اور کابینہ کے پاس فائنل چلی جائیں گی۔ آخر میں ختم کرنے سے پہلے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ساری جو جد و جہد رہی ہے، اور پچھلے 2.5 سال سے ذرا سا زیادہ عرصہ جو ہو گیا ان کے وزیر اعظم بنے ہوئے، ان کے تمام فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان کی بالکل واضح ترجیح یہ ہے کہ کیسے میں پاکستان کے عوام کو بہتر سے بہتر ایک زندگی گزارنے کا رستہ میسر کر سکوں۔ اور جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں یہ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے پاکستان کے اندر کارٹل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر، جو کئی سالوں سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے مضبوط تان کے اندر کارٹل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر، جو کئی سالوں سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں، کیونکہ جو صاحب اقتدار تھے وہ ان کے سرپرست تھے، ان مافیاز اور ان کارٹلز کے۔ اور وزیر اعظم نے یہ بالکل پہلے سے واضح کر دیا تھا، اس کے لیے اقدامات بھی لیے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت ظاہر لوگوں کے اندر ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہیں، پھر ہم نے جب پرائم منسٹر نے رپورٹ کرنے کو کہا، انہوں نے کہا یہ تو پھر کھوکاتے میں ڈال دیا، رپورٹ آ جائے گی، اور رپورٹ آ گئی، وہ پبلک بھی کر دی گئی۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے پبلک کر دی، پہلے کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن چلیں ہوا تو سزا کس کو ملی؟